دوستوں آج میں آپ کو ایک ایسے اسلامی ملک کے حیران کن دلچسپ اور چونکا دینے والے حقائق بتانے جا رہا ہوں جہاں پر مسلمانوں کے لیے الگ اور غیر مسلمانوں کے لیے الگ قوانین موجود ہیں۔ عجیب و غریب اور دنگ کر دینے والی بات یہ ہے کہ اسلامی ملک ہونے کے باوجود بھی یہاں پر لوگ مغربی کلچر کو پسند کرتے ہیں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ دنیا کے 7 بڑے عجوبوں میں سے بڑا عجوبہ یہاں پر پایا جاتا ہے۔ عرب اسرائیل جنگ میں اس ملک نے اپنا اہم کردار ادا کیا تھا۔ جی ہاں دوستو، یہ ملک کوئی اور نہیں بلکہ اردن تھا۔ یعنی آج میں اردن کے دلچسپ و ناقابل یقین حقائق سے پردہ اٹھانے والا ہوں، جسے جارڈن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دوستو سب سے پہلے اردن کی سرحدوں کے بارے میں بات کی جائے تو اردن کے شمال میں شام، شمال مشرق میں عراق، مشرق اور جنوب میں سعودی عربیہ، مغرب میں اسرائیل اور فلسطین موجود ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پر 2 طرح کے قانون لاگو ہیں، ایک سوالہ جو ہر ایک پر لاگو ہوتا ہے اور دوسرا شرعی جو صرف مسلمانوں پر نافذ ہوتا ہے۔ لیکن اگر بات کی جائے یہاں کی لڑکیوں کی تو یہاں کی لڑکیاں مڈل ایسٹ کے دوسرے ممالک کی طرح بہت زیادہ ماڈرن تصور کی جاتی ہیں۔ یہ ویسٹرن لباس پہننا بھی پسند کرتی ہیں۔ تو اردن کا شمار دوسرے عرب ممالک کی نسبت غریب ممالک میں ہوتا ہے۔ یہ ملک دریائے اردن کے کنارے ہونے کی وجہ سے اس کا نام اردن رکھا گیا ہے۔ اگر بات کی جائے اردن کے رقبے کی تو یہ دنیا میں رقبے کے لحاظ سے 100ویں نمبر پر آتا ہے، جبکہ اس کی کل آبادی 1,01,71,480 افراد پر مشتمل ہے، جس کی وجہ سے یہ آبادی کے اعتبار سے دنیا میں 28ویں نمبر پر آتا ہے۔ اردن کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت عمان ہے، جس کا کل رقبہ 100 کلومیٹر اور آبادی 20 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ آج سے چند برس پہلے عمان شہر کو دنیا کا سب سے امیر شہر تصور کیا جاتا تھا، لیکن آج دبئی کو عرب دنیا کا سب سے مہنگا شہر تصور کیا جاتا ہے۔ عمان شہر اب اس لسٹ میں 4تھے نمبر پر آ چکا ہے۔ اردن کا شمار عرب ریاستوں میں ایک غریب ملک کے طور پر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی سالانہ فی کس آمدنی پاکستانی فی کس آمدنی سے 4 گنا اور انڈیا سے 2.5 گنا زیادہ ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اردن میں واقع پیپرا شہر گزرے ہوئے لوگوں کی ذہانت، انتھک محنت اور ناقابل فراموش سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ شہر پہاڑوں کو کاٹ کر بنایا گیا ہے۔ اس شہر کو دیکھ کر دور حاضر کے ذہین ترین لوگ بھی دنگ رہ جاتے ہیں کہ آخر ہزاروں سال پہلے آباد لوگ یہاں دور حاضر میں ایجاد ہونے والی چیزوں سے کیسے واقف تھے۔ موجودہ دور کے انجینئر اس بات سے بھی پریشان ہیں کہ ان پہاڑوں کو کاٹنے اور شیپ دینے کے لیے ایسی کون سی مشینری استعمال کی گئی جس نے انہیں انتہائی خوبصورتی سے کاٹ کر شیپ دی ہے۔ دوستو واضح رہے اردن کے پیپرا شہر میں قلعہ دریافت ہوا ہے، جسے دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ یہاں بسنے والے قلعوں کے کس قدر شوقین تھے۔ شہر کے سب سے بلند مقام پر ایک ڈیم بھی بنایا گیا ہے جس میں نالیوں کا پانی جمع ہوتا ہے، اور اس ڈیم میں نالیاں بنا کر سارے شہر کو سیلاب کی سپلائی مہیا کی جاتی ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ پیپرا شہر اور اس سے ملحقہ علاقوں کو وادی موسیٰ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس مقام پر حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں کو راہ حق پر آنے کی دعوت دی تھی، اور یہی وہ علاقہ ہے جہاں پر قوم عاد پر اندھی اور ہوا کا عذاب نازل ہوا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہی وہ مشہور پہاڑیاں ہیں جہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام کا مزار بنا ہوا ہے۔ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ تابوت سکینہ بھی اسی علاقے میں کہیں گم ہوا تھا، جس کی تلاش آج بھی جاری ہے۔ پیپرا شہر کا شمار دنیا کے 7 عجوبوں میں ہوتا ہے۔ اس شہر کو شہر گلاب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس شہر کی پہاڑیاں اوپر سے گلاب کی طرح سرخ دکھائی دیتی ہیں۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اردن میں سب سے زیادہ پایا جانے والا زیتون کا درخت ہے۔ اردن کے زیتون کو پوری دنیا میں عزت کے اعتبار سے خاص مقام حاصل ہے۔ ایک نظر اردن کی تاریخ پر ڈالتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اردن کا علاقہ کسی زمانے میں قبیل یہودی اور موجود فلسطینی عربوں کے آباء و اجداد کا ہوتا تھا، اور یہی ان کا مسکن تھا۔ صدیوں تک یہ رومی سلطنت کا حصہ رہا، جسے 7ویں صدی عیسوی میں عربوں اور 16ویں صدی عیسوی میں ترکوں نے فتح کیا، جس کے تحت یہ علاقہ 1915 تک سلطنت عثمانیہ کے زیر نظر رہا۔ 1916 میں برطانیہ اور فرانس نے ایک معاہدے کے تحت سلطنت عثمانیہ ساسا جات آپس میں تقسیم کر لیے اور اردن برطانیہ کے حصے میں آیا۔ 1921 میں انگریزوں نے شاہ عبداللہ کو تخت پر بٹھایا۔ اس طرح ہاشمی سلطنت کی بنیاد پڑی۔ 1945 میں برطانیہ نے اردن کو آزاد کر دیا، لیکن فوج اپنی کنٹرول میں رکھی۔ 1946 میں برطانوی راج ختم ہو گیا اور عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ 1949 میں اردن اور اسرائیل نے عارضی صلح نامے پر دستخط کیے۔ دریائے اردن کے مغربی کنارے اور یروشلم کے تقریباً آدھے حصے پر اردن کا قبضہ تسلیم کر لیا گیا۔ آزادی کے بعد شروع میں اردن اور اسرائیل کے تعلقات خراب تھے۔ ان دونوں ممالک کے تعلقات میں نرمی آئی اور پھر ان دونوں نے سفارتی تعلقات بھی قائم کر لیے۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالت یہ ہے
کہ لاکھوں کی تعداد میں فلسطین میں جنہیں جان کا خطرہ تھا وہ ہجرت کر کے اردن آئے تھے، اور اردن نے باقاعدہ ہجرت کرنے والوں کو اپنی شریعت بھی دے رکھی تھی جسے اب ختم کر دیا گیا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ایک مسلمان ملک ہونے کے باوجود اردن میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے نہیں کرنے دیے جاتے۔ قومی ٹی وی اخبارات حتیٰ کہ ذرائع ابلاغ کے کسی بھی حصے پر اسرائیل کے خلاف خبریں نشر نہیں ہوتی، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل اب اپنے قریبی ممالک کو مکمل فنڈنگ جاری کرتا ہے تاکہ ان کے خلاف کوئی بری خبر نہ چلائی جائے۔ ان ممالک میں اردن کا نام سر فہرست آتا ہے۔ بہرحال آج بھی اردن فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ایک علاقہ لقب پڑا ہے جہاں تینوں ممالک ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ اردن کا نام شنک اردن سے بدل کر سلطنت ہاشمی اردن رکھا گیا ہے، اور دن میں ڈیڈ سی کا بھی کچھ حصہ آتا ہے جس کے باعث پانی میں زیادہ نمک ہونے کی وجہ سے کوئی انسان ڈوبتا نہیں بلکہ پانی کے اوپر تیرتا رہتا ہے۔ وادی ہون اردن کا نیشنل پارک ہے۔ اس پارک کی مشہور بات یہ ہے کہ یہاں گزارے جانے والی رات کو ستاروں کے نیچے گزاری کی رات کہا جاتا ہے۔ یہاں کی ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ اردن میں کسی کے ہاں مہمان ہیں تو آپ کو کپ کو دائیں بائیں پھیلا کر میزبان کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ چائے پی چکے ہیں اور آپ مزید چائے پینا نہیں چاہتے، کیونکہ اگر آپ یہاں ایسا نہیں کریں گے تو آپ کا یہ کپ دوبارہ چائے سے بھر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اردن کے لوگ لیفٹ ہینڈ سے کھانے پینے اور کوئی چیز لینے دینے کو انتہائی برا اور ناپاک مانتے ہیں، اس لیے آپ جب بھی اردن جائیں تو ہمیشہ دائیں ہاتھ سے ہی چیزوں کا لین دین کیجیے گا۔ ایک وقت تھا جب اس ملک میں دوسرے ملکوں سے لوگ لاکھوں کی تعداد میں سیر و تفریح کے لیے آیا کرتے تھے، مگر جب 2010 میں امریکہ سے خفیہ معاہدے ہوئے تو سیر و تفریح کرنے والے بہت سے لوگوں کی تعداد نے اس ملک میں آنے سے پرہیز کرنا شروع کر دیا۔ مگر اب صحت کے شعبے میں تبدیلی کی وجہ سے یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اب 2021 میں سیاحت کا وہی مقام واپس آنے میں مدد ملے گی۔ اردن دنیا کے ان گنے چنے چند ممالک میں شامل ہوتا ہے جہاں پر پانی کی انتہائی شدید کمی ہے، لکڑی اور جنگلات کی پیداوار بھی انتہائی کم ہے۔ البتہ قدرتی خزانوں میں اردن میں یورینیم کی وافر مقدار دیکھنے کو ملتی ہے۔ یاد رہے یہ وہ قیمتی اور مہنگی دھات ہے جسے ایٹم بم بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھا اردن اور اردن کے بارے میں چند دلچسپ حقائق۔ دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل شائنی اسٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔